السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر دیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ کا تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث PTI کے ترنول جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا۔ PTI قیادت کا NOC منسوخی کا فیصلہ ماننے سے انکار، کارکنوں کو ترنول پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ جلسہ گاہ میں PTI وکلا اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ تحریک انصاف نے 38 رکنی قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ قانونی ٹیم گرفتاریوں کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ خبر دے رہے ہیں اسلام آباد انتظامیہ نے PTI قیادت کا جلسہ منسوخی کا فیصلہ دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث PTI کے ترنول جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ PTI قیادت کا NOC منسوخی کا فیصلہ ماننے سے انکار، کارکنوں کو ترنول پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ جلسہ گاہ میں PTI وکلا اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے 38 رکنی قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ قانونی ٹیم گرفتاریوں کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ ہم ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں پرامن جلسہ کریں گے، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت مرکزی قیادت جلسے سے خطاب کرے گی۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں NOC کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا جلسہ ریڈ زون سے 30 کلومیٹر دور ترنول سنگجانی کے مقام پر ہوگا۔ مذہبی جماعت کا احتجاج ڈی چوک میں صبح 8 بجے شیڈیول ہے۔ چیف کمشنر کو یقین دہانی کرائی ہے، صرف جلسہ ہوگا اور بروقت ختم ہو جائے گا۔ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں پرامن جلسہ کریں گے، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت مرکزی قیادت جلسے سے خطاب کرے گی۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں NOC کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا جلسہ ریڈ زون سے 30 کلومیٹر دور ترنول سنگجانی کے مقام پر ہوگا۔ مذہبی جماعت کا احتجاج ڈی چوک میں صبح 8 بجے شیڈیول ہے۔ چیف کمشنر کو یقین دہانی کرائی ہے، صرف جلسہ ہوگا اور بروقت ختم ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے آج ہونے والے جلسے کے پیش نظر اسلام آباد کا ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے اسلام آباد کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں آج تعطیل کا اعلان کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے صورتحال کے تناظر میں اسکولز بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے مطابق بچوں کی حفاظت کے پیش نظر اسکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بچوں کی حفاظت کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے۔ تحریک انصاف کے آج ہونے والے جلسے کے پیش نظر اسلام آباد کا ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے اسلام آباد کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں آج تعطیل کا اعلان کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے صورتحال کے تناظر میں اسکولز بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے مطابق بچوں کی حفاظت کے پیش نظر اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے جلسہ گاہ سے مشکوک بیگ برآمد۔ مشکوک بیگ قریبی مسجد میں رکھا گیا تھا۔ مشکوک بیگ مسجد کے احاطے میں رکھا گیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری مسجد کے اطراف طلب کی گئی۔ پولیس کی جانب سے بم ڈسپوزیبل سکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مسجد کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے پنجاب بھر میں جلسہ جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی۔ محکمہ داخلہ نے صوبہ بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی کا اطلاق جمعرات 22 اگست سے ہفتہ 24 اگست تک ہوگا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ عوامی مفاد میں دفعہ 144 کا نفاذ صوبہ بھر میں کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ عوامی آگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمیں عدالت نے جلسے کی NOC دی تھی، کمشنر نے اجازت نامہ منسوخ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، ثوابی انٹرچینج سے اپنے ورکرز کو لیڈ کروں گا، ہر صورت اسلام آباد ترنول جلسہ کریں گے۔ وفاقی حکومت کی فسطائیت کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا جلسہ جس کی NOC ہمیں عدالت نے دی تھی، وہ NOC پھر کمشنر صاحب نے اس کو کینسل کر دیا ہے۔ یہ فسطائیت اور جبر اور غیر قانونی اقدامات کا جو سلسلہ شروع ہے اس وفاقی حکومت کی طرف سے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ پختونخوا کی ساری عوام نے پہنچنا ہے،
ثوابی کے انٹرچینج پہ، میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا. ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے. یہ جلسہ ترنول چوک پہ ہوگا اب، اور پورے پاکستان کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ترنول چوک پہ پہنچیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. جڑواں شہروں میں مختلف سیاسی سرگرمیوں کے باعث میٹرو بس سروس آج بند رہے گی. میٹرو بس سروس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جڑواں شہروں میں مختلف سیاسی سرگرمیوں کے باعث میٹرو بس سروس بند کی جا رہی ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر میٹرو بس سروس کل مکمل بند رہے گی. میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بند رہے گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا فتنے کے مضمرات سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانان پاکستان سے خطاب. پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں. کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے. خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنے رہے. جب ہم آپ کے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل، وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مسلمانوں کو، ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ. سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وزیر اعظم کا حکومت اور فوج کے ایک پیج پر ہونے کا اعلان. شہباز شریف کہتے ہیں، میں اور آرمی چیف یکجان دو قالب ہو کر کام کر رہے ہیں. دائرہ اختیار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے شبانہ روز کام کریں گے. ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. میں آج آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میں آج اگر پاکستان کا خادم ہوں تو پاکستان آرمی کا جو سپہ سالار موجود ہیں، یقین کریں کہ یکجاں دو قالب ہو کر صرف پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. بالکل سیاستدان مل کر اس ملک کی خدمت کریں، اور ادارے جو پاکستان کے اندر آئینی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی شبانہ روز خدمت کریں گے. تو یقین کریں کہ تاریخ ہمیشہ ہمیں یاد رکھے گی، وگرنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے. جنرل فیض کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، لوکل مسئلہ ہے. اوپن ٹرائل سے دنیا کے سامنے حقائق آ جائیں گے. مجھے معلوم ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں، بند کمرے میں فیصلہ کریں گے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرے خلاف سارے کیسز کولیپس ہو چکے. جنرل فیض سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں، نہ کوئی تعلق رہا. آدمی جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ دے سکتا تھا؟ یہ احمق لوگ ہیں، کہتے ہیں جنرل فیض نے مجھے کوئی فائدہ پہنچایا ہے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ وفاقی حکومت سے یا فوج سے جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں آرمی چیف سے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتا ہوں. جنرل فیض اور میرا معاملہ فوج کا انٹرنل مسئلہ نہیں. میں سابق وزیر اعظم ہوں. مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا. جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو سے زیرو ہو گیا تھا. اگر 9 مئی سازش کا مرکزی کردار جنرل فیض ہے تو مطالبہ کر رہا ہوں اوپن ٹرائل کیا جائے.
फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई फैज़ हमीद के दिफा के बजाय 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें। बानी पीटीआई का मौजूदा बयान साबित करता है कि फैज़ हमीद उनका असासा थे। लगता है बानी पीटीआई ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। बानी पीटीआई के बयानात से साबित होता है वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। बानी पीटीआई फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी ज़ीरो कहते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि लगता है कि बानी पीटीआई ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशानी का शिकार हैं और इससे आगे बढ़े। अवामी रिलीफ पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमने अपने तरक्याती बजट से पैसे निकाल कर आवाम को रिलीफ फराहम किया। पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। बाकी सूबों को भी पंजाब की तकलीद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वसाइल से, उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं, सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए और 2 महीने के लिए 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो भी घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर बाकी सूबों को भी अगर वो चाहें तो इसमें हिस्सा डालें। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 75 पैसे महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। मई के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 59 पैसे, जबकि जून के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 16 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। नेपरा अथॉरिटी ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थर्मल पावर प्लांट से बन रही है। हेल्थ कार्ड में इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने की बजाय आवाम के इलाज पर पैसा खर्च करेंगे। विफाक से मसाइल के बायस NICVD बनाया था। सिंध में सेहत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। थर के अंदर हमारे पास जो कोयला मौजूद है वो पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके आप रोज़गार बढ़ा सकते हैं और उससे साथ आप एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जो इस वक्त सारे मसाइल हैं। तो ये सारी सल्यूशंस मौजूद है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। हमने वैसे पहले भी लीड लिए। देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे थे कि थर के कोयले की बात आज से 10 साल पहले सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है बिजली के बिल में आवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध हुकूमत के अफसरान के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है, मीटिंग में सब एक होते हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। मुझे कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी, लेकिन मुझे मिसाली ताउन और सपोर्ट मिली। टीम की तरह काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने हर प्रोजेक्ट में पूरी तरह सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पंजाब की तरह रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त नाकाम तरीन हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत, गवर्नेंस का बुरा हाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के 3 लोगों ने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। जो वज़ीर आला 5 माह में इतना मुतनाज़ हो गया, मैं नहीं समझता कि उसको आवाम के रिलीफ की कोई फिक्र है। वो ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इस वक्त जो नाकाम तरीन हुकूमत है, उसके अपनी कैबिनेट के 3 लोगों ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं। जो हुकूमत जो वज़ीर आला 5 माह के अंदर इतना मुतनाज़ा हो गया, मैं नहीं समझता कि उसको अवाम की रिलीफ की कोई फिक्र है। अभी इस वक्त हमारे सूबे में फ्लड्स आए हैं शदीद बारिशों की वजह से,
حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میرے اپنے ضلع میں انتظامیہ کے پاس ایک مشین نہیں ہے کہ بند سڑکوں میں سلائیڈوں کو ہٹایا جا سکے. یہ حالت ہے ہمارے صوبے کی, اور ہمیں افسوس ہے کہ تیسری دفعہ ایک ایسی گروپ کو, ایک ایسے ٹولے کو موقع ملا ہے جنہوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, وزیر اعظم شہباز شریف کو ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے سرکاری طور پر آگاہ کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے وزارت دفاع کی جانب سے وزیر اعظم آفس کو فیض حمید کیس اور اس کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی ہے. بانی PTI کا فیض حمید کا اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ, وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ABN نیوز سے گفتگو, کہا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ بانی PTI کی طرف سے کیوں آئی. بانی PTI کے دور میں بہت سے کیسز ملٹری کورٹ میں چلے, اس وقت بانی PTI نے ملٹری کورٹس کے اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیے. بانی PTI اس چیز کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کیوں آئی, اور اوپن ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں, ان کے دور حکومت میں بہت سے ملٹری کورٹ میں کیسز چلے, لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی اور سزاؤں کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا. اس وقت انہوں نے اوپن ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کی کیوں نہیں کی کہ وہ اس چیز کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی اپ ڈیٹڈ فہرست جاری کر دی. الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ. الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے پارٹی صدارتی الیکشن, جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے. الیکشن کمیشن نے کئی سیاسی جماعتوں کے نئے پارٹی صدر یا چیئرمین کے نام بھی اپ ڈیٹ کر دیے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا. تحریک انصاف تاحال رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرستوں میں موجود, تاہم تحریک انصاف بغیر صدارت سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات تاحال الیکشن کمیشن نے منظور نہیں کیے. تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس تاحال زیر التوا ہے. تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہونے کے باعث بلے کے انتخابی نشان سے محروم. ضیاء لانگو وزیر داخلہ بلوچستان نہ رہے. انتخابی عذرداری کیس میں ضیاء لانگو ڈی نوٹیفائی. الیکشن ٹریبیونل نے گزک اور جوہان کے 7 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا. ضیاء لانگو کے خلاف میر سعید لانگو کی الیکشن ٹریبیونل میں انتخابی عذرداری کیس کی سماعت جسٹس عبداللہ بلوچ نے کی. الیکشن ٹریبیونل بلوچستان نے انتخابی عذرداری کیس میں ضیاء لانگو کو ڈی نوٹیفائی کیا. ٹریبیونل نے ضیاء لانگو کے وزارت داخلہ کے قلمدان کو بھی کالعدم قرار دے دیا. وکیل اکرم شاہ کے مطابق ضیاء لانگو کی کامیابی اور منسٹری کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بے شمار قربانیاں دی. معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا. 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کیں اور ملک میں امن قائم ہوا. بین الاقوامی برادری ہماری قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان ایٹمی طاقت بنا. قیامت تک دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے جس نے تحریک چلائی اس کا بنگلہ دیش میں حال دیکھ لیں. پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا. دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر جس کے خاتمے کے لیے 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں نچھاور کی اور اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا. وہاں پر پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا. پاکستان میں تو دہشت گردی ختم ہوئی لیکن دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا. ہمارا پاکستان کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان جو بعد میں بدقسمتی سے وہ جدا ہو گیا قائد کے پاکستان سے اور بنگلہ دیش بنا. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی, جو اس کے وہاں پر سٹیچوز تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں.
اور ہمیں یہ بات آج طے کرنی چاہیے کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں گے۔ فائر وال سسٹم تحریک انصاف کے دور حکومت میں لایا گیا۔ اکتوبر 2020 میں عمل درآمد کے لیے حکومت نے خط بھی لکھا۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا قائمہ کمیٹی میں انکشاف، بولے وی پی این بند نہیں کر سکتے، اس سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ سید امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کمیٹی کو انٹرنیٹ سروسز متاثر ہونے پر بریفنگ دی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ مارچ 2019 میں فائر وال کے نظام کی منظوری دی گئی۔ 2019 میں ہی سسٹم کی اپ گریڈیشن شروع کی گئی۔ WMS کو مارچ 2019 میں نیشن فائر وال سسٹم کا نام دیا گیا۔ عمر ایوب نے سوالات کیے تو چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ یہ سسٹم پی ٹی آئی دور حکومت میں ہی لایا گیا تھا۔ اس دوران دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ نون لیگی رکن قائمہ کمیٹی نے کہا کہ بانی پی ٹی اے نے کہا تھا کہ ٹیلی فون ٹیپ قومی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی اے بولے 7 فائبر آپٹک کیبل پاکستان آتی ہیں، جن میں سے ایک خراب ہے۔ 27 اگست تک کیبل ٹھیک ہو جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا ہے کہ ویب مینجمنٹ سسٹم کافی عرصے سے لگا ہوا ہے، پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سسٹم کی اپ گریڈیشن کرنا روٹین کا معاملہ ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کیسے بلاک کریں گے۔ وفاقی حکومت جب عدالت کا سوشل میڈیا کو بلاک کرنے کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اگست سے سروسز 100% بحال ہیں۔ سب میرین کیبل میں فالٹ ہے جو 27 اگست تک ٹھیک ہو جائے گا۔ WMS اور یہ آج کا نہیں لگا ہوا، اٹ از ایجز لگا ہوا ہے، جس میں سوشل میڈیا ہے اور یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے جب سوشل میڈیا کو کیسے بلاک کریں گے۔ ادروائز آئی مین کہ کوئی بندہ آپ کو کہتے ہے کس چیز کو بلاک کرے، آپ روڈ بلاک کرتے ہیں، آپ کے کنٹینر کھڑا کرتے ہیں نا۔ جب سوشل میڈیا کو کورٹ کا آرڈر آتا ہے یا پھر گورنمنٹ کا، اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے، اس کا نام ہے WMS۔ میں نے کہا جو ایک سب میرین کیبل میں فالٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کنسورشیم ٹھیک کر رہی ہے نا، تو ہوپ فلی بائی 27 اگست وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ میں سست رفتاری اور خلل کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی سیکرٹری کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ درخواست پر سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس محمد اعجاز خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فائر وال کی تنصیب کے بعد ملک بھر میں انٹرنیٹ انتہائی سست ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ یہ فائر وال کیا چیز ہے۔ جواب میں درخواست گزار وکیل نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ وی پی این کے استعمال سے سست ہوا ہے۔ وکیل نے کہا کہ حکومت نے لوگوں کو وی پی این استعمال کرنے پر مجبور کیا ہے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے پی ٹی اے اور فیڈرل سیکرٹری آئی ٹی کو نوٹس جاری کر دیا۔ 10 سے لے کر 5,000 روپے تک تمام کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ دسمبر تک نئے ڈیزائن کی کرنسی متعارف کرائی جائے گی۔ کاغذ کی بجائے ایک نوٹ پلاسٹک کا بھی متعارف کرایا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی بریفنگ۔ کمیٹی رکن محسن عزیز کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے 5,000 کا نوٹ بند کرنے کی تجویز۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا 5,000 کی کرنسی کا نوٹ بند نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ایسی تجاویز ہیں۔ رواں مالی سال 8500 ارب روپے قرض لینے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں 92% قرض مقامی ذرائع سے لیا جائے گا، 8% قرض بیرونی ذرائع سے حاصل کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مقامی ذرائع سے قرض حاصل کرنے کے لیے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز اجارہ سکوک جاری کیا جائے گا۔ مقامی فائنانسنگ کے لیے 3 ماہ، 6 ماہ اور 12 ماہ کے لیے شارٹ ٹرم کے لیے ٹی بلز کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ حکومت مرکزی بینک سے کوئی قرض نہیں لے گی۔ کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریزیلینس پروگرام کے تحت ADB $40 کروڑ قرض لینے کا پلان ہے۔ پلان کے مطابق ویمن انکلوزیو فائنانس پروگرام کے تحت ADB سے $10 کروڑ قرض لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن پروگرام کے تحت $30 کروڑ قرض حاصل کرنے کا پلان ہے۔ رواں مالی سال $1 ارب 20 کروڑ کا کمرشل قرض حاصل کیا جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں گرین بانڈز اور چائنیز مارکیٹ میں پانڈا بانڈز جاری کرنے کا پلان ہے۔ چائنیز مارکیٹ میں رواں مالی سال $30 کروڑ کا بانڈز ایشو کیا جائے گا۔ 1039 ارب روپے بیرونی قرضوں پر سود ادائیگیوں پر خرچ ہوں گے۔ 8736 ارب روپے مقامی قرضوں پر خرچ ہوں گے۔
हुकूमत का शुगर मिल्स को 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की इजाज़त देने का फैसला। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश की। चीनी की बरामद की हतमी मंजूरी काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी देगी। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। एडवाइजरी बोर्ड इजलास ने मुल्क में चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया और 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश की। एडवाइजरी बोर्ड को बताया गया कि मुल्क में सरप्लस चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, चीनी की एक्स मिल्स प्राइस में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। चीनी की बरामद काबीना की तरफ से तयशुदा शराइत पर की जाएगी। चीनी की बरामद की हतमी मंजूरी काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी देगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।